نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ روئے زمین پہ جتنے شہر ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان سب میں افضل ترین دو شہر ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ پھر ان میں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، اور مکہ مکرمہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اور یہ نماز کی خصوصیت نہیں ہے، ہر نیکی کا یہی حکم ہے کہ ایک نیکی پہ اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی ہر جگہ نماز پڑھنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں ایک نماز پہ اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مسجد حرام سے مراد مکمل حدود حرم ہے، خاص وہ مسجد نہیں ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، بلکہ پورا حرم مراد ہے، اور اس میں تقریباً پورا مکہ مکرمہ کا شہر آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورے مکہ میں کہیں بھی ایک نماز پڑھی جائے اس پہ اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے حیات زندگی میں بھی قبلہ ہے، اور بعد ممات مرنے کے بعد بھی قبلہ ہے۔ زندگی میں قبلہ اس طرح ہے کہ تمام مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ اور خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے استقبال کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اس طرح کہ جب مسلمان میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ کیا جاتا ہے، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی طرف موڑا جاتا ہے۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور خصوصیت ہے۔ نمبر 4، مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں پہ گزرا، جوانی بھی، بڑھاپے کی بھی زندگی وہاں پہ گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور تو ہے 40 سال کی عمر تک، جس میں آپ کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔ اس میں بچپن، نوجوانی، جوانی ساری کے ساری مکہ مکرمہ ہی گزری۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت اور رسالت کا۔ اس میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی گزارے، اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ تو 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور مجموعی طور پر 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ اس طرح مکہ مکرمہ آپ کا مسکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہیں گزارنا چاہتے تھے، مگر مجبوراً آپ کو مکہ مکرمہ سے جانا پڑا۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجبور ہو کر ہجرت کر کے جا رہے تھے، تھوڑا آگے جا کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے، اور مکہ مکرمہ کو یوں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک۔ آپ کتنے ہی بہترین شہر ہیں، آپ کتنے ہی محبوب ترین اور پاکیزہ شہر ہیں، اگر میری قوم کے لوگ مجھے آپ سے نہ نکالتے، مجبور نہ کرتے، تو میں کہیں بھی آپ سے جا کر کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مسکن مکہ مکرمہ ہی تھا۔ نمبر 5، مدینہ منورہ کی بھی فضیلت ہے، لیکن مدینہ منورہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود، آپ کے ورود کے بعد شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کی کوئی فضیلت نہیں تھی،
عام شہر تھا، اس کو یثرب کہا جاتا تھا. یہاں بیماریاں بہت زیادہ تھی، بخار اور مختلف امراض وباؤں کا بسیرا ہوتا تھا، لوگ بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ کی فضیلت بڑھی اور یہ افضل ترین شہروں میں شمار ہونے لگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی وہاں پہ ہے، اس بنا پر مدینہ منورہ افضل ہے، لیکن پہلے سے اس کی کوئی فضیلت نہیں تھی. جبکہ مکہ مکرمہ کی فضیلت شروع سے ہی ہے. چنانچہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ مکہ میں ان کا ورود ہوا، اور پھر ان کے بعد قبیلہ بنو جرہم آیا، عمالقہ، اس طرح کے لوگ آئے اور مکہ مکرمہ آباد ہوا. اسی وقت سے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود تھا، مسجد موجود تھی، اور بہت سارے انبیاء وہاں پہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی. اور ہر زمانے میں مکہ مکرمہ کو ایک بہت بڑی عظمت حاصل تھی، فضیلت حاصل تھی. تو مکہ مکرمہ کی فضیلت ابتدا سے ہے، شروع سے ہے، اس لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے.